آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے معاملے میں بہت سخت، بہت جذباتی، لیکن اللہ کے نبی کی اطاعت کے معاملے میں بہت زیادہ مطیع اور فرما بردار۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر، اس کے اندر کچھ مال غنیمت ہے، چاندی کی چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی اس میں سے ایک ایک لت بھرتے ہیں، اپنے ہاتھ مبارک میں پکڑتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم فرماتے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے عربی اور آ کر کہتا ہے اے محمد، انصاف کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ تیری بربادی ہو، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ اور اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو مجھ سے زیادہ خسارے میں کون شخص ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کرنی تھی اور اس شخص کا یہ اعتراض کرنا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، آپ اٹھے اور آپ نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس گستاخ کی گردن اڑا دوں۔ اور کئی مواقع پر ایسا ہی ہوا جس نے اللہ کے نبی کی بات پر اپنی بات رکھی ہے، آپ نے یہی موقف اختیار کیا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ لیکن وہی دوسری بات جو ہم تذکرہ کرتے رہے ہیں کہ انفرادی طور پہ آپ نے کبھی کسی کو سزا دی نہیں ہے، یہ جذبات ہیں۔ پھر اطاعت امیر ہے، اپنے امیر جناب حضرت محمد کے اسوہ سے دیکھا، ان سے پوچھا کہ کیا ایسا کر دوں، اور آپ نے ہر دفعہ کیا کہا؟ جو مسلمانوں کے بھیس میں کلمہ پڑھنے والے لوگ ایسا عمل کریں تو پھر کیا کرنا چاہیے ایک فرد واحد کو؟ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرنا، لوگ یہ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو مانتا ہے۔ یہ آج کے لیے بھی مشعل راہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا شخص کوئی ایسا قول کہہ دے اور پھر آپ کو انفرادی طور پر یہ لگنا شروع ہو جائے کہ گستاخی ہو گئی ہے، آپ کے جذبات محبت کے اندر بڑھ کے یہ کہتے ہیں اس کی گردن اتار دی جائے، تو آپ نے بندوق اٹھا کے اس کو پھڑکا نہیں دینا۔ رسول اللہ کا اسوہ دیکھنا ہے کہ جن کے دین پر چلنا ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ پہلے پوری تحقیق کرنی ہے، اہل علم سے رائے لینی ہے، ان سے پوچھنا ہے، پھر اس کے بعد بڑے لمبے چوڑے معاملات ہیں، اسٹیٹ انوالو ہو، حکومت انوالو ہو، عادل حکمران انوالو ہو، اور پھر اگر کوئی ہو تو پھر ریاست سزا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کو سزا دینے کا حکم دیا تو آپ اس وقت مومنوں کے امیر بھی تھے، آپ امام کائنات بھی تھے، آپ پر وحی اترتی تھی اور اس وقت آپ کی ریاست مدینہ تھی جس کے حکمران آپ تھے، اور عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص ان لوگوں میں سے ہے کہ جو قرآن پڑھیں گے پر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، اور یہ دین اسلام سے ایسے خارج ہو جائیں گے جیسے تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو گویا آج ہم اپنی دعاؤں میں ایک دعا یہ شامل کر لیں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کرے کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، پھر وہ ہمارے دلوں کے اوپر منکشف ہو، ہمارے دلوں میں بس جائے، ہمارے عمل میں آ جائے اور اللہ اس کو قبول کر لے۔ یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ خالی قرآن کے پڑھنے سے اور کئی دفعہ اس کے سمجھنے سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ رب کی توفیق ہو تو دل میں ایمان گھس بھی جاتا ہے، اپنی جگہ بھی بنا لیتا ہے، معاملات قبول بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم تذکرہ کر چکے کہ آپ کو حنین میں 2 لونڈیاں ملی تھی مال غنیمت کے طور پہ۔ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرضی ہے، کہتے ہیں کہ انہیں آپ نے مکہ کے اپنے ایک گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر تاجر آدمی تھے اور اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا کی ہوئی تھی انہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں مکے کے گھر میں تھے، ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے گلیوں کے اندر کچھ بہت زیادہ ہلچل دیکھی، لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں انہیں کہنے لگے کہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے جو قیدی تھے ان سب کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کرو، یہ جو 2 لونڈیاں میرے حصے میں آئی ہیں ان کو بھی آزاد کر دو۔ اللہ کے نبی نے باقی چیزوں کو آزاد کر دیا ہے تو مجھے بھی کوئی طلب نہیں ہے کہ میرے پاس اس طرح کا مال رہے یا اس طرح کی کوئی ریاست، کوئی حکومت، کوئی انسانوں پر کوئی معاملہ رہے۔ آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک شخص صحابی رسول یعلا بن امیہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے اس حالت میں کہ آپ پر وہی جب اترتی ہے۔ ابھی بڑا مطالبہ ہے، پھر یہ خوش بختی ہے، پھر ایک مومن کی خواہش ہے۔ پہلے تو یہ خواہش ہے نا کہ ہم اپنے نبی کا دیدار کریں کہ ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے کیسا، آپ کے گیسو مبارک کیسے ہیں، آپ کا حلیہ مبارک کیسا ہے، آپ کے ہاتھ مبارک کیسے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے آپ سے ہاتھ ملایا اور آپ کا ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور ریشم سے زیادہ ملائم تھا، اس سے زیادہ کوئی چیز کیا عزیز ہوگی۔ ایک صحابی ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مجھے غالباً خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہیں سولی پر لٹکانے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے لے جایا جانے لگا۔ حکمران کہتا ہے کہ تمہارا دل نہیں کرتا کہ تمہاری جگہ تمہارا وہ دوست ہو جس کی تم اطاعت کرتے ہو اور تمہاری جان بخشی ہے۔ لگا تو یہ بات کر، میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی مار دے نا، چیر پھاڑ دے، جتنا مرضی ظلم کر لے، میں تو بدلے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خرگوش بھی آئے، میری کیا حیثیت ہے اور تم کہتے ہو وہ یہاں موجود ہو، ممکن نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ خواہش کی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی مسئلہ نہیں، ہم دکھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی تو موجود ہے۔ اور پھر آپ کی فہم و فراست، کہتے ہیں وہاں اس طرح ہوا کہ آپ غالباً جورانا کے اندر موجود تھے، وہاں قیام کیا ہوا تھا، صحابہ نے ایک چادر اور ایک کپڑے کے ذریعے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا اور کچھ خاص اصحاب آپ کے ساتھ موجود تھے اس سائے میں۔ تو ایک عربی آتا ہے خوشبو میں لت پت، جسم پہ کپڑے پہ بہت خوشبو لگائی ہوتی ہے اس کو، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ میں تو عمرے کا احرام باندھنے لگا ہوں، تو کیا اس حالت میں عمرے کا احرام باندھ سکتا ہوں کہ یہ میں نے اتنی ساری خوشبو لگائی ہوئی؟ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو یاد آیا کہ مجھ سے تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ وہی کا معاملہ ہونا ہے۔ پھر آپ کی فہم و فراست آپ نے بانپ لی، آپ نے کہا یہ معاملہ پہلی دفعہ پیش آیا، اس پہ وہی نازل ہوگی۔ آپ نے فوراً اس بندے کو دیکھا، اس کو اشارہ کیا، اسے کہا جو کپڑے کے اندر آ جاؤ، وہی نازل ہوگی اب۔ کہتے ہیں چنانچہ وہ آئے اور وہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ کی کیفیت مختلف ہو گئی اور آپ زور زور سے سانس لینے لگے۔ اور پھر جب وہ کیفیت ٹل گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص کو بلاؤ جس نے یہ سوال کیا تھا۔ پھر آپ نے اس شخص کو یہ کہا کہ بھئی اپنی خوشبو دھو دو 3 دفعہ، یہ کپڑے تبدیل کر لو اور پھر جو حج کے اندر کرتے ہو وہی معاملات کرو۔ اب یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و اندازہ ہے کہ یہ سوال پہلی دفعہ آیا۔ یہ ہے دین پر گہری نظر، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے معاملات کے اوپر وہ نظر کہ جس کے بارے میں ہم تذکرہ کر چکے کہ اپنے انصاری بھائی سے یہ وعدہ دیا کہ میں تجارت کرنے جاؤں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے گا، تو جائے گا تو میں رہوں گا، کوئی معاملہ میرے نبی کے زندگی کا پہلو ایسا رہ نہ جائے جو ہمیں معلوم نہ ہو۔ پھر کہتے ہیں تبوک کا معاملہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا اپنا مال لے کر آؤ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت الحمدللہ اچھی وسعت عطا فرما دی تھی مالی طور پر۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ یہ وہ پہلا معاملہ ہے کہ جس میں نا میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا۔ یہ وہ ہے وہ قرآن کا معاملہ جس میں قرآن نے مومنوں کو کیا کہا ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی اور خیر اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ہم صرف گلیاں اونچی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، دکھاوا اور شادیاں کرنے کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں۔ دیگر دنیاوی معاملات میں، نیکی کے معاملے میں آج اس کو میں نے دیکھا یہ 2 نفل پڑھ رہا ہے، آج اس کو میں نے دیکھا کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے، یہ صدقہ خیرات کر رہا ہے، کرنے والا چھپائے، اور اگر کسی کو معلوم ہو تو وہ بھی اپنی تنہائیوں میں اس عمل کو زیادہ بڑھا چڑھا کے شامل کر لے۔ یہ ہے اسلام کا ایجنڈا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انصر اخاک ظالم او مظلوم، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے، ظالم کی کیا مدد کریں گے؟ فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دینا ہی اس کی مدد ہے۔ قیامت کے دن یہ ظلم ہی تو اندھیروں میں لے کر جائے گا اس کو، اس کی تباہی کرے گا۔ اور وہ کیسا دوست ہے اور وہ کیسی مجلس ہے جو آپ کو اور ہمیں اللہ کے ذکر سے اور رسول اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے؟ ایسی مجلسیں، ایسی دوستیاں جس کے اندر ہم نے کبھی زندگی میں اپنے دوست کو دین کی، اسلام کی، نیکی کی دعوت نہیں دی، جس کے اندر خیر کی کبھی گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا یہ مجالس، یہ دوستیاں قیامت کے دن حسرت اور یاس بن جائیں گی، انسان ان کے اوپر افسوس کرے کہ میں کیا کر بیٹھا، کہاں زندگی گال بیٹھا۔ کہتے ہیں چنانچہ میں نے یہ سوچا کہ میں ان سے نیکی میں سبقت لے جاتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اپنا سارا جو مال تھا نا اس کا آدھا لے کر آیا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ عمر کیا لے کے آئے ہو؟ فرمایا اس کا نصف لے آئے ہوں، جتنا تھا آدھا آپ کے پاس ہے آدھا واپس. کہتے کریں میں صدیق اکبر آئے، وہ بھی مال لے کر آئے، اور پھر آپ سے پوچھا کہ کیا لے کے آئے ہو؟ کہا سارا لے آیا ہوں. پوچھا گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں کافی ہے. کہتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا کہ ان سے نہیں سبقت لے کے جائی جا سکتی، ان پہ کوئی خاص فضل ہے اللہ. یہ ہے نیکی کے اندر آگے بڑھنا، خیر کے اندر آگے بڑھنا. یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ. آپ کی خیر، آپ کا معاملہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سے قبول فرما لے. آج جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں، ہم سب زیادہ سے زیادہ درود کی کثرت کریں، غسل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں اور مناجات کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.